الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل ہی جائیں گے آقا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ساقی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا اور بے دم کی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی تو مل کے بڑی صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ حال دل کس کو وگرنہ میں کل رات کو بھی تقریباً 3 گھنٹے سویا ہوں صبح سے جگہ ہوا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا اور پھر صبح دوبارہ مجھے اٹھ کر پڑھانے کے لیے جانا بھی ہے فجر کے بعد سونے کا موقع نہیں ملتا تو اسی لیے ویسے تو ناچنا بڑے بیٹھے ہیں اور شعراء بھی بیٹھے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بزم میں ہے یہاں جام جم نہیں یہ بزم میں ہے یہاں جام جم نہیں سرکار کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں سرکار کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں بڑے سینئر ہیں بس میں اپنی حاضری لگا کر پھر میں جو اپنا ذکر کرنے آیا ہوں وہ کروں گا تو بس آپ لوگوں نے خاموش نہیں رہنا ہے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ارے کیوں کسی کے
اسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں مصطفیٰ غم مجھے کیوں گر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں گر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اگلا جو شعر ہے یہ در کو نہ چھوڑنے چاہتے، یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں اور آج ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی تاجدار گولڑا، مقام کیا ہے ذرا غور کریں۔ مقام یہ ہے، آپ نے لکھا اس صورت نو میں جانا، کیا کہا؟ اس صورت میں، یعنی کہ اس صورت میں، اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی بات کرے ایسے شخص کی جو غائب ہو تو کیا کہیں گے یار اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن جو سامنے بیٹھا ہو تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں سنا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب جب آپ نے کہا اس صورت میں جانا تھا، لوگوں نے کہا حضور والا جس کی شان آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کہنے اس صورت میں جانا کہاں، جس صورت کا ذکر کر رہے ہیں وہ دیکھیے کبھی، سمجھ رہے بات؟ آپ نے فرمایا تم نے دیکھنا ہے، جاؤ سروں پر پگڑیاں پہن، پگڑی پہنی، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کیا کہا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملک و احسنک ما اکملک، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، اس کیا کتنے جانیا، انگلی کا اشارہ کر کر کہا کہ اس صورت میں جانا تھا، کہتے جیسے انگلی کا اشارہ کیا جتنے بھی سامنے بیٹھنے والے تھے جس طرف انگلی کا اشارہ تھا مدینے والے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے۔ تو یہ پیر مہر علی ہے، کیا ہے؟ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب جب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے عرش پر گئے تو ایک مرید تھا ساتھ میں، اور تو وہاں پر نعرہ لگ رہا تھا حق فرید یا، اور یہاں لگ رہا ہے دم مدار۔ اب وہاں بھی کوئی ایسا بندہ ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا حضور والا عرس کا موقع ہے، حق اللہ یا اللہ ہوتا، یہ حق فرید یا فرید کر رہے ہیں جی، کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ اللہ کرنا چاہیے، یہ دم مدار بیڑا پار کر رہے ہو، تو میں وہاں سے یہاں کا بھی جواب دینے لگا ہوں۔ میں کہا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت تو رب بھی حق فرید یا فرید کر رہا ہوگا، بات سمجھنے کی ہے کیا؟ اس وقت تو رب بھی حق فرید یا فرید کر رہا ہوگا۔ اس نے کہا حضور والا اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے آپ عالم ہیں، آپ ایسی بات کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو نہیں کہتا بلکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کہا حضور والا قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب زندگی بھر فرید نے رب رب کہا، اب اللہ تبارک و تعالی ان کے رخصت ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالتی ہے، پہلے تو یہ ذاکر تھے، رب کا ذکر کرتے
نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ تو اب یہاں میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا ذکر کیا تھا، میرے پیر و مرشد بھی ہیں، انہوں نے کہا بیٹا ذکر کیا تھا۔ میں کہا حضور والا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا بات یہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو ایک وقت ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی ذکر کرنے والا، اور جب وہ اس میں مستغرق ہو جاتا ہے پھر وہ مذکور ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذاکر ہوتا ہے، ذکر کرنے والا ہوتا ہے، جب اس ذکر میں وہ کھو جاتا ہے تو پھر وہ مذکور ہو جاتا ہے۔ جب ذاکر ہوتا ہے تو تنہا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جب مذکور ہوتا ہے تو پھر وہ تو خاموش ہوتا ہے، مگر جتنی بھی مخلوق خدا ہیں رب کائنات ان کی زبانوں پر اس کا ذکر جاری فرما دیا کرتا ہے۔ اب سوال ہے، صاحب والا رات کا 1 بجے سے اوپر ہو رہا ہے، 1-2 کے درمیان بات ہو رہی ہے، مگر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم تو حضرت سیدنا بدیع الدین مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا اس ٹائم سوتے نہیں ہو؟ کہا سوتے ہیں، لیکن آج کیوں نہیں سو رہے؟ کہا بات یہ ہے رب کائنات جس کی محبت ڈال دے اس کی محبت میں جب بندہ اس کا ذکر سنتا ہے تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، پھر اسی کا ذکر سنتا ہے۔ اب ایک بات بس یہاں سمجھیے گا، میں ایک شعر کہتا ہوں کہ ولی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ بولیں تو طرز میں سنا دوں؟ ہاں جی، بابا زندان قدرہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بندہ اللہ والوں کے پاس آتا ہے تو اللہ والے اسے نبی سے ملاتے ہیں۔ فقیر یہ کہتا ہے کہ ولی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، ولی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، نبی سے مل کر خدا سے ملا۔ تو جب تک ولی کے در پر نہیں آؤ گے تو نبی تک پہنچ سکتے نہیں ہو۔ تو بات یہیں پر آتی ہے کہ میاں یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا بات یہ در چھوڑ کر ہم جائیں کہاں پر؟ تو شاعر نے کہا سن لو کہ نبی کے در تک پہنچنا ہے تو پھر اس کے محبوبوں کے در تک آنا ہوگا۔ تو پھر میرے ساتھ مل کر پڑھو نا کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی جو اب ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل اس کو کہ میں مقرر ہوں، اور مقرر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بولتا ہے نا تو سامنے والے بولیں تو پھر اسے مزہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ٹھنڈے ہوں گے تو پھر فقیر کا کیا ہوگا؟ تو آپ لوگ بابا زبان سبحان اللہ کہتے رہیں گے، میں بھی چلتا رہوں۔ موٹر سائیکل کا چلنے کا
ایک ذریعہ ہوتا ہے وہ پیٹرول ہوتا ہے، اب اس کی قیمت جتنی مہنگی ہو جائے چیخیں تو نکلیں گی مگر پیٹرول تو ڈلوانا پڑے گا۔ اسی طرح کہیں نعت خواہ ہو یا مقرر ہو، سبحان اللہ کہنے میں بھلے تکلیف ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آواز تو نکل رہی ہے لیکن کہنا تو پڑے گا، تو آواز بڑھ کے سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 30ویں سپارے میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ کیا؟ کس کے لیے بلند فرما دیا ہے؟ آپ کے لیے۔ اور محبوب کا ذکر محبوب کی آمد سے پہلے انبیاء نے کیا، محبوب کی آمد کے بعد صحابہ نے کیا، ان کے بعد تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور پھر اولیاء اعظام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ مگر میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یار حضرت سیدنا قطب الاقطاب فرد الافراد حضرت سیدنا بدیع الدین مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ آیت مبارکہ وہ لے کر بیٹھ گئے جس میں ورفعنا کا ذکر ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس آیت اس شعر کے اندر وہ کمال کی بات ہے کہ رب فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی تشریح کی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، آقا رب نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور جو آپ کا ذکر کرتا ہے رب کائنات اس کا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ کہ جو آپ کا ذکر کرتا ہے رب کائنات اس کا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ ذکر ہم نہیں کر رہے بلکہ خود حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ ذکر کیا، اور جس ہستی کا ہم ذکر کرنا جا رہے ہیں وہ ہستی کوئی عام نہیں ہے، وہ والد کی طرف سے حسینی ہے، والدہ کی طرف سے حسنی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں، ذرا یہ مدار العالمین ہے، کانفرنس کیا ہے؟ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی کانفرنس ہے یہ؟ مدار العالمین۔ پھر جب سے عالم بنا تب سے ذکر کروں تو پھر مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے، اگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کم عمرت من السنین، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا آقا لست عالم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرہ۔ آقا عمر تو نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ کائنات عالم کے بننے سے پہلے ایک تارا چھوٹے حجاب نور میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں جبرائیل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ حضور نے فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل جس ستارے کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے نا، وہ ستارہ کوئی یوں نہیں، خدا کی قسم میں مصطفیٰ ہوں، میں مصطفیٰ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کو کوئی جان سکتا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے تخلیق فرمایا ہے، حضور کے ذریعے ہر شخص چمکا ہے۔ آدم علیہ السلام چمکے، حضرت نوح علیہ السلام چمکے، حضرت موسیٰ کوہ طور پر چمکے، اور میرے دوست اگر دیکھو گے تو غار ثور میں ابو بکر چمک رہے ہیں، اور اگر رب کی بارگاہ میں خیرات کی بات آئے تو عثمان چمک رہے ہیں، عدل و انصاف کی بات آئے تو میرے دوست گھبرانا نہیں، میرے حضرت عمر فاروق چمک رہے ہیں، اور اگر شجاعت کی بات آئے تو شیر خدا چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ نور جو ہے حضرت
آدم علیہ السلام کی پشت میں جب رکھا گیا تو یہ منتقل کیسے ہوا ذرا سنیے گا غور سے توجہ کے ساتھ، کیونکہ میں بہت قریب آنے لگا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پشت میں یہ نور رکھا گیا تو جس نے اقرار کیا رب کائنات نے اسے مقام دیا، اور جس نے انکار کیا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، انکار کیا، تکبر کیا، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رب کائنات کے پیارے محبوب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے تمام فرشتوں میں جو تھے وہ حضرت جبرائیل تھے۔ رب کائنات نے سب سے پہلے سر جھکانے پر یہ کمال عطا فرمایا کہ تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جو پہلے آیا، جس نے پہلے قرب پایا، اور جس نے جتنا پایا اسے اتنا ملا، جس نے جتنا پایا اسے اتنا ملا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور کریے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہے، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ جلال الدین سیوطی، شافعی علیہ رحمہ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہے، وہ نور 54 پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ اکبر فرمان جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ نور رکھا گیا، وہ نور منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے شیش سے شیش کے بیٹے یانس سے یانس کے بیٹے کینان ہے، کینان کے بیٹے ملائک کے ملائک کے بیٹے بیانت کے بیانت کے بیٹے ادریس سے ادریس کے بیٹے متوشر ہے، متوشر کے بیٹے لمک نیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ذوالحا کے بیٹے شانے کے بیٹے عابد کے بیٹے تا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناغور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے عمل کے بیٹے صابر کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے عدنان کے بیٹے معید کے بیٹے نزار کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے الیاس کے بیٹے بہار کے بیٹے مالک کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے حسین کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ یہ نور منتقل ہوتا ہوا ہے، یہ جس ہستی کی پشت سے منتقل ہوتا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا کی۔ جس نے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کر دیا۔ اب میرے محبوب آ گئے، رب نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اب یہ دیکھیں نا مدار العالمین کانفرنس کا کتنا فائدہ ہے، کیا عقیدہ ختم نبوت میں یہاں پہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور کا آمد، حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے مجھے اپنے لیے چن لیا، اور انبیاء علیہ السلام کو پھر چنا، اور اس کے بعد جتنے بچے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام میں سے میرے اصحاب کو چنا، اور میرے اصحاب میں سے میرے لیے 4 یاروں کو چن لیا۔ ابو بکر کو صداقت، عمر کو عدالت، عثمان کو سخاوت، علی کو شجاعت۔ بات سمجھنے کی ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں رفیق صاحب کہ آج لوگ جو غلط باتیں کرتے ہیں، کوئی 3 کی طرف جا رہا ہے، کوئی 1 کی طرف جا رہا ہے، میں نے کہا محبوب نے منصب ہی ایسا عطا کر دیا ہے جب تک 4 کے پاس آؤ نہیں تو مولا حسن بھی قبول نہیں کریں گے، مولا حسین بھی قبول نہیں کریں گے۔ کہا صاحب کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ حضرت ابو بکر کو صداقت کا تاج پہنایا، جب تک بندہ سچا نہ ہو تو انصاف کر نہیں سکتا،
اور انصاف نہ کرے سخاوت کر نہیں سکتا، اور سخاوت کرے بغیر بندہ بہادر ہو نہیں سکتا۔ اب جب چاروں کو فیض ملا، اب ان چاروں کی تربیت میں بھی رہنے والے، مصطفیٰ کی تربیت میں بھی رہنے والے وہ تو عظیم شہزادے ہیں جن کا نام ایک حضرت حسن ہے، دوسرے حضرت حسین ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ سے یہ فیض منتقل ہوا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین تک یہ فیض چلا، حضرت امام زین العابدین سے امام جعفر صاحب امام باقر تک یہ فیض پہنچا، امام باقر سے امام جعفر تک پہنچا، اور امام باقر سے 3 پشتوں کے بعد یہ فیض جب ایسی ہستی کو ملا جسے لوگ سید بدیر الدین مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، تو پورے عالمین کے اندر اس قطب کی وہ روشنی جا رہی ہے جس طرف دیکھو وہ یقین آ رہا ہے۔ جب ملا کتنی 5 یا 6 پشتوں سے جو ہے آپ کا سلسلہ نسب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اب میں نے کہا جو جتنا قریب ہوا اسے اتنا ملا۔ اور آپ کس کے مرید ہیں؟ حضرت بایزید بستامی کے۔ ذرا آئے ذرا دیکھیں تو صحیح بایزید بستامی ہے کیا؟ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے آپ کے دور میں ایسا ہوا کہ آپ کے حلقہ احباب میں سے لوگ کم ہونے لگے۔ آپ میں لوگ کم کیوں ہوتے ہیں؟ حضور والا بات یہ ہے کہ فلاں مقام پر ایک خاتون آ گئی ہے، فحاشہ عورت ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اس فحاشہ عورت کے دروازے پر بیٹھ گئے، جو بھی آتا دیکھ کر چلا جاتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے تھے تو اس عورت نے پورا دن گزر گیا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے گھر کے باہر دیکھا کوئی گاہک نہیں آیا، آج کیا معاملہ ہوگا؟ کہتے دروازے پر دیکھا تو ایک بزرگ ہستی بیٹھی تھی۔ وہ نیچے آئی، اس نے کہا کہ بابا جی آپ کوئی دوسری جگہ اختیار کریں، یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا میرے بیٹھنے سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں نا تو میرے کہا نہیں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تو کیا کام کرتی ہے؟ کہا کام میرا یہ ہے لوگ مجھے مال دیتے ہیں، جو کہتے ہیں میں وہ کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج تیرا گاہک میں ہوں، جو میں تجھے پیسے دیتا ہوں جو میں کہوں تجھے وہ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور والا جیسا آپ کہیں گے ویسے۔ آپ نے اسے اس کی رقم دی اور کہا کہ غسل کر۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا مصلی لے، اور میں بھی آگے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے کھڑی ہو جائے، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے تو کرتی چلی جاؤں۔ آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ والا کا کام نہیں ہوتا، بندے کو لگاتے ہی نماز سیکھتے ہیں۔ وہ بھی پیچھے کھڑی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ جب کھڑی ہوئی نا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر قربان جاؤ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر، ابھی قیام میں کھڑے ہیں۔ وہ عورت بھی آپ کی نقل کرتے ہوئے قیام میں کھڑی ہو گئی۔ آپ رکوع میں پہنچے، وہ بھی رکوع میں چلی گئی۔ آپ رکوع سے کھڑے ہوئے، وہ بھی آپ کی طرح کر رہی ہے۔ جیسے ہی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سجدے میں گئے، وہ بھی سجدے میں چلی گئی۔ آپ نے سجدے میں جا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم یہاں تک لانا میرا کام تھا اور یہاں سے آگے پہنچانا تیرا کام ہے۔ کہتی سجدے میں گئی تھی تو پہلے تو بکری فاحشہ عورت تھی، مگر جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو بکری بلیا بن کر اٹھی ہے۔ میں نے کہا یہ بایزید بستامی وہ ہے جسے ایک بار رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کراتے تو ایسی منزلیں طے کرا دیتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ حضرت سیدنا بدیع الدین مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں اللہ نے اتنا مقام دیا کہ آپ جب حج کے سے نکل کر بیت المقدس پہنچے اور حضرت سیدنا بایزید بستامی
ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے فرمایا اے بدی الدین میں ایک ستارے کو کئی سال پہلے چمکتا ہوا دیکھ رہا تھا مگر تیرے آنے پر لگتا ہے تو ستارہ وہی ہے. جو صاحب فیض کی منزلیں دیکھ رہا ہے لوگوں کو ایک تو ہوتا ہے مرید جسے بنایا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے مراد جس کے لیے آرزو کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا حضور والا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں کئی وقت سے آپ کا انتظار کر رہا تھا, کئی وقت سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. کہتے ہیں آپ قریب گئے, سینے سے لگایا, جو فیض تھا وہ عطا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ فیض جب ملا تو میرے دوستوں اور بزرگوں ایسا نہیں ہے کہ 100 سال تک فیض بٹا, ایسا نہیں ہے 200 سال تک فیض بٹا, ایسا نہیں ہے کہ 300 سال تک فیض بٹا, بلکہ لکھا ہے 500-600 سال کے قریب آپ کی عمر ہے. جو فیض وہاں سے لیا وہ بانٹتے چلے گئے, اور جس جس جگہ بانٹا ہے وہ لوگوں کے سامنے آج بھی چلا گاہ بن کر ظاہر ہو رہی ہے. اور جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی سید بدی الدین مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے روحانی منزلیں دے کروا رہا ہے. اور یہ گلی روز دیکھتے ہو کہ اس گلی میں اس وقت اندھیرا ہوتا ہے, مگر آج اللہ کے ولی کا ذکر ہو گیا تو گلی روشن ہے. میں نے کہا جس گلی میں بدی الدین مدار کا ذکر ہو وہ روشن ہو جاتی ہے. جس دل میں بدی الدین مدار کا ذکر ہو وہ دل کیوں کر بجھے گا, بلکہ میں کہتا ہوں جس دل میں بدی الدین مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی شاد و آباد رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اسے شاد و آباد رکھنے والا ہے. تو رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اور آپ کے بارے میں آتے جتنی چلا گائے آپ کی, میں نے ابتداء میں کیا کہا تھا کہ پہلے بندہ ذاکر ہوتا ہے پھر مذکور ہو جاتا ہے. ذرا غور کریے گا. اور آپ کے بارے میں آپ کی عمر کم و بیش 500-600 سال کے قریب ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مقام پر کیا ہو. آپ حلب کے رہنے والے ہیں مگر ذکر یہاں ہے. مکہ پور شریف میں مزار ہے, لوگ زیارت کرتے ہیں, آج وہاں بھی عرس ہو رہا ہے, یہاں بھی عرس ہو رہا ہے. لوگ ماننے والے کہاں کہاں ذکر کر رہے ہیں, لوگ دو بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں, کوئی تنہا ذکر کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا عجب معاملہ ہے, کوئی تنہا کر رہا ہے کوئی مجمع میں کر رہا ہے. رب نے فرمایا تم مجھے تنہا یاد کرو میں تمہیں تنہا یاد کروں گا, تم مجھے مجلس میں یاد کرو میں تم سے بہترین مجلس میں یاد کروں گا. میں نے کہا انہوں نے تنہا بھی یاد کیا, مجلس میں بھی یاد کیا, آج مجلس میں بھی ذکر ہو رہا ہے, تنہا بھی لوگ ذکر کر رہے ہیں. اب یہ فیض چل رہا ہے, کچھ لوگوں کا کام ہے لوگوں کے اندر انتشار کرنا کہ نہیں صاحب یہ بات ایسے نہیں, ایسے ہے, ایسے نہیں, ایسے ہے. میں نے کہا صاحب والا ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں, اللہ کے سارے ولی محبوب ہوتے ہیں. اور حضرت امام ربانی نے کہا مجذوب اور محبوب میں محبوب کو فضیلت زیادہ ہے. محبوب وہ ہوتا ہے جس نے معرفت الہی کے جام پیے ہوں. میں نے کہا جس نے ہر زمین پر بیٹھ کر, کئی ہندوستان کی سرزمین کے چپے چپے پر بیٹھ کر رب کا ذکر کیا ہو, اس وقت کی چاشنی کو چکھا ہو اور وہاں آج بھی فیض بڑھ رہا ہو, جس نے یہ کمال کے کام کیے ہوں, تو مجھے بتاؤ اللہ نے اسے رتبہ کتنا عطا فرمایا. اسی کڑی سے تعلق رہنے والے آج کی محفل کے روح رواں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت. اصل میں مسئلہ بتائیں کیا ہے, مسئلہ یہ میں جب بولتا ہوں تو صرف بولتے ہی چلے جاتے ہیں, تو رکنے کا ارادہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے بس اب آخری بات ہے تو حضرت کے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جمع کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں بلکہ جن کا ذکر ہوا ہے وہ ہے. بھئی سخی کا مزار کتنے قریب ہے, روز جاتے ہو, کوئی روز جاتا ہوگا, کوئی نہیں جاتا ہوگا, کوئی گزر چلا جاتا ہوگا, لیکن کوئی چلا جاتا ہوگا.
کا بات یہ ہے روز گزرتے ہیں بات اپنی جگہ، مگر جس دن بلاوا ہوتا ہے اس دن سبھی کے در پر بھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے دوست اور بزرگوں یہی کڑی ہے بدیع الدین مدار کی، ذکر تو کرتے رہتے ہو مگر جب وہاں سے حکم ہو جاتا ہے کہ غلاموں محفل سجاؤ تو پھر اپنے محبوبوں کے صدقے محفل سجوا بھی لیا کرتے ہیں، خود بھی جھومتے ہیں، لوگوں کو بھی جھمایا کرتے ہیں۔ اسی کڑی کی ایک سلسلہ ہے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت زینت المشائخ حضرت خواجہ پیر محمد اکرم شیخ ستاری مظفری ارغونی المداری مرکز اللہ العالی، ان کی صدارت میں یہ محفل چل رہی ہے۔ بس میری دعا ہے کہ یہ بڑی روحانی محفل ہے۔ میں نے حضرت سے بھی ہاتھ ملایا۔ آپ کو ایک بات اگر بتاؤں تو مجھے 2 واسطوں سے اعلیٰ حضرت سے ایک خلافت حاصل ہے، ایک خلافت 3 واسطوں سے مجھے حاصل ہے۔ سلسلہ مداریہ میں بھی مجھے ایک سلسلہ نسبتاً ایک فیض حاصل ہے، لیکن میرے ساتھ ایک معاملہ ہے، میں ہر ایک بندے سے ہاتھ ملاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں روحانیت کتنی ہے۔ ہر بندے کا اپنا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے گا میں نے ہاتھ ملایا بس جلدی جلدی میں اوپر آ گیا، بس ہاتھ چھوڑنے کی دیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم ہمیں لوگ عطا فرمائے ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور حضرت سیدنا بدیع الدین مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر بیان کے دوران کوئی غلط بات میری زبان سے نکلی ہو تو سب کو گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا